ہر قسم کی حمد و ثنا، ہمہ قسم کی عبادت اللہ احکم الحاکمین، مالک کائنات، خالق ارض و سما کی ذات و برکات کے لیے خاص، کہ جس رب کائنات نے یہ نظام دنیا بنایا اور بڑے ہی احسن انداز میں اس کو چلایا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب، پانی کے قطرات اور ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، سرور اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رب کا پیغام مومن کے نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک اور اس کا آغاز سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ ایام میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پڑھے تھے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک عظیم سورت سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے اگر فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن انتہائی مختصر ایک دو باتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دور حاضر میں نفسا نفسی کا دور ہے، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری مسائل کے اندر انسان گر چکا ہے، اور ان مسائل سے بچنے کا ایک آسان نسخہ جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہے اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس گھر کے اندر شیطان کو رہنے نہیں دیتا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں تقریباً 95% لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، گھر کے اندر لڑائی بہت ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہے، گھر کے اندر فتنے ہیں، فسادات ہیں، اور یہ دوسرے اور تیسرے راستے ڈھونڈ کے اپنے گھر کا سکون تلاش کرنا چاہتا ہے، جو ممکن نہیں ہے جب تک سورۃ البقرہ کو اپنایا نہ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بات، صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت جب اپنے بستر پر آتا ہے وہ اپنے بستر پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بندہ پڑھ لیتا ہے، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری رات شیطان اس بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ آج بہت سارے مسائل، خواتین رات کو نیند میں ڈر جاتی ہیں، بچے رات کو نیند میں ڈر جاتے ہیں، بڑے جوان بوڑھے رات کو نیند میں ڈر جاتے ہیں۔ وجہ، جب ہم اذکار نہیں کرتے، جب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا تو حضرات پھر ایسے ہی حالات ہوں گے۔ جب ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور ہمارا یقین اور اعتماد اس کتاب پہ پورا ہو جائے گا، حضرات پھر جان لیجیے آپ زندگی میں کبھی انشاءاللہ پریشان نہیں ہو سکتے۔
آئیے اب اللہ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے الف لام میم سے۔ حضرات گرامی قدر، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور ان کا معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا معنی نبی علیہ السلام جانتے تھے، فلاں فلاں اس کے معنی ہے، لیکن ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو جو بات اللہ نے سکھا دی، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے حد تک محفوظ نہیں رکھا بلکہ امت تک پہنچا دی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کے اندر نہ سستی کی ہے، معاذ اللہ نہ خیانت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے من و عن ہر بات ہم تک پہنچا دی ہے، اپنی امت تک پہنچا دی ہے۔ تو الف لام میم کا معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی؟ یہ قرآن۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، بلکہ ان کی طاقت اور ان کا ساتھ دینے والی جو مخلوق بھی آ سکتی آ جائے، لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی؟ جس کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو راہ یہ کتاب دکھاتی ہے وہ بالکل سیدھا راہ ہے۔ حضرات ذالک الکتاب، یہ کتاب جس کے بارے میں رب کائنات خود فرمائے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روز محشر پیغمبر رب سے شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم اور اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرات آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کہاں تک اپنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، یہ بے عیب ہے، یہ لا ریب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ حضرات اگر صرف اس ایک آیت کو لینا جو ابھی تک پڑھی ہے، اس ایک آیت کو اگر ہم لیں تو حضرات گرامی قدر ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب یہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے۔ حضرات آج آپ کے معاشرے کے اندر کافر تو بڑی دور کی بات ہے، ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایسے موجود ہیں جو اس کتاب کو لا ریب نہیں مانتے، اس کتاب کے اندر نقص نکالتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ایسے ہے، ہونا ایسے چاہیے تھا۔ حضرات رب تعالیٰ پر گلے اور شکوے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کتاب کو لا ریب نہیں مانتے۔ مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، امت محمدیہ بھی ہیں، اگر یوں کہہ دیں کہ عاشق مصطفیٰ بھی ہیں اور پھر اس کتاب پر یقین بھی نہیں ہے، لا ریب نہیں مانتے اس کتاب کو، رب تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ حضرات گرامی قدر پیغمبر علیہ السلام کے دور میں دائی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے، کتاب قرآن پاک ہے، لے کے آنے والا جبریل امین ہے، بھیجنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، اس دور میں بھی اس قرآن کو جھٹلانے والے موجود تھے۔ حضرات نبی کائنات علیہ السلام دعوت دیتے، لوگ کہتے تھے معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا کر لے آنے والا، اپنی طرف سے گھڑ کے لے آنے والا۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن اپنی طرف سے بنایا،
پھر زیادہ نہیں 10 صورتیں، 10 نہیں، ایک صورت، صرف ایک صورت۔ یارو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، رب فرماتے ہیں کہ ایک صورت، قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے نا، وہ 1.5 لائن کی بھی نہیں، اس سے بھی چھوٹی، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسی نہ صورت لا سکتے ہیں، نہ رکوع لا سکتے ہیں، نہ اس جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہیں۔ پھر ہدایت کیوں نہیں حاصل کی؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت یافتہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ آج آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ایسے کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے فرمایا، اور پھر آگے سے آپ کی ایک تو ہے کہ بات نہ ماننا، یہ الگ بات ہے، آگے سے مقابلہ بازی کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ حضرات یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جب دل سے رب کا ڈر نکل جاتا ہے نا، تو پھر لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو رب کہلوانے والے بن جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اور ایسے آج ہزاروں لوگ موجود ہیں حضرات کرامی قدر۔ پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے بڑے کی بات کو آگے رکھ دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب ہدایت ختم ہو جاتی ہے، جب تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب اللہ اکبر، اللہ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہ جو ہدایت والے لوگ ہیں نا، جو متقین لوگ ہیں، اب ان کا تعارف شروع ہونے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے حضرات؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے نا، کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے کہ رب موجود ہے۔ حضرات آپ نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ ملائکہ کو دیکھا؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ حضرات اپنی اچھی یا بری تقدیر کو دیکھا؟ نہیں، ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا؟ نہیں، ایمان ہے۔ جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہیں تقویٰ والے لوگ، یہ ہیں ایمان والے لوگ۔ رب کو دیکھا نہیں، ایمان پورا ہے۔ پیغمبر کو دیکھا نہیں، ایمان پورا ہے۔ حضرات اللہ اکبر، اللہ، کاش میں ایمان کی سمجھ آ جائے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ایمان کا مطلب، سادہ سی ایمان کی تعریف پتہ کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ یہ نہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا تو ہے لیکن مانیں گے نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ کفر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرات ہمارے معاشرے کے اندر نا ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا نہیں دیا۔ یعنی قرآن کے اندر تعبیر یہ بات ہے کہ قرآن کو لا غیب نہیں مانتے، قرآن کے اندر شکوک و شبہات نکالتے ہیں۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا نہیں دیا۔ کہتے ہیں نماز قائم ہی ہے۔ کب ہم کہتے ہیں کہ نماز کو گرا دیا جائے؟ نماز قائم ہے، اپنی جگہ پہ قائم رہے، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، قائم کا مطلب کہیں ہمیں سمجھ آ جائے، اسے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، اس کے اندر کمی بیشی نہ کرنا، اس کے اندر سستی نہ کرنا، اس کے اندر من مانی نہ کرنا، من و ان، جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہے اسی طرح پڑھنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے
یہ نہیں کہ اللہ، وہ قارون کا معاملہ کیا تھا؟ حضرات اکثر مثال دیتے ہیں اہل علم، یارو یہ اتنا بڑا ہال ہے، اس کے اندر اگر آپ مال جمع کرنا شروع کر دیں تو کتنا کر لیں؟ بے شمار مال آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو کنجی ہے نا، چابی، وہ اتنی سی ہوگی۔ حضرات آپ اپنی جیب کے اندر ڈال لیں تو وہ محسوس نہیں ہوگی کہ آپ کی جیب کے اندر کچھ رکھا ہے کہ نہیں۔ قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کے جو لاک ہیں نا، ان کی چابیاں اونٹوں پر لاد کے لے جایا کرتے تھے، اتنا مال تھا اس کے پاس۔ جب اسے کہا جاتا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، وہ کہتا تھا کیوں؟ میں نے مال اپنے ذہن، اپنے دماغ سے کمایا ہے، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں، یہ میری سوچ، میری سمجھ، میری فقاہت، میرا تجربہ ہے۔ میں نے مال کما لیا، میں اس کو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر دوں؟ حضرات اللہ نے پھر صرف اسے نہیں، اس کے مال کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا، اور کب تک؟ قیامت کی آخری گھڑی تک وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والا ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اسے جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتا، جمع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے بندے بڑھوتری نے تجھے ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر کے اندر پہنچ جائے گا، تیری خواہش ختم نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہے، آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے بندے ہیں، اللہ من رحم ربی، جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات والذین، اللہ ایمان والوں کا تعارف کروا رہے ہیں، والذین یؤمنون، اور ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ کسے فرما رہے ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ حضرات پھر وہی بات آ جائے گی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ ایک قرآن ہے، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان۔ یاد رکھیں آج منکرین حدیث کا بہت بڑا مجمع ہے، پیغمبر کی حدیث کا انکار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ یارو اپنا ایمان اس بات پہ قائم رکھو کہ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے پیغمبر اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے بات نہ آ جائے، پیغمبر اپنے منہ سے بات نہیں نکالتے۔ حضرات اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والا بندہ وہ ہے جو اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، قرآن پر بھی ایمان ہے، پیغمبر کی حدیث پر بھی ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا